اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے اور احسان رہے گا۔ حضرات، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا ترجمہ، سلیس ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان اپنے لیے ہی بنائے تاکہ میری بندگی کرے، تاکہ میری عبادت کرے۔ تو آئیے موضوع سخن پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہم سب کے مرکز عقیدت آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، شفیع المذنبین، سید النبیین، طٰہٰ و یاسین، صاحب لوح و قلم، جمیل الشیم، مصباح الظلم، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق اور دانائے راز اور مدبر کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں، چاہے وہ آسمان کا نیلا شامیانہ ہو یا زمین کا مخملی فرش ہو، چاہے جنوں کی پیدائش ہو یا فرشتوں کا وجود ہو، چاہے انسانوں کی تخلیق ہو یا دیگر حیوانات و جمادات کا ظہور، گویا ان میں سے کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ حضرات، آئیے آج اس مختصر سی مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، انسان کا یہ جم غفیر دنیا میں کس مقصد سے بھیجا گیا۔ تو حضرات، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو شخص اشیاء کا موجد ہوتا ہے وہی اپنی اشیاء اور اپنی ایجادات کی بہترین وضاحت پیش کر سکتا ہے، اور بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے رب ہے، کائنات کے ہر چیز کے رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ان ایجادات کو بڑے ہی نکھرے ہوئے اور صاف ستھرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسان اپنے لیے ہی بنائے تاکہ میری بندگی کرے۔ اب اس آیت کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آیت میں تو صرف جنات اور انسان کا ہی ذکر ہے،
تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسان یا جنات کے ہی رب ہے؟ یا صرف جنات اور انسان ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ جیسا کہ آیت میں جن اور انس کا ہی تذکرہ ہے، تو اس کا بھی ازالہ قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا ملک ہے اور اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الغفور، کہ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو حضرات، قرآن مقدس کی یہ روشن آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، چاہے وہ چرند ہو یا پرند، چاہے وہ خشک ہو یا تر، چاہے وہ حیوانات ہو یا جمادات، غرض کے گوشے زمین پر ہر وقت ہر لمحہ خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہے۔ ساتوں فرشتے آسمان پر اپنے اپنے انداز میں اپنے خدا کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں، پوری دھرتی پر تقریباً 100 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، اور تمام ممالک میں اختلاف ہے، کہیں صبح تو کہیں شام، کہیں دوپہر ہے تو کہیں دن، کہیں چھاؤ ہے تو کہیں رات، کہیں تاریکی ہے تو کہیں روشنی۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ روئے زمین پر ہر وقت اور ہر لمحہ خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات، اب کائنات کی ہر چیز خدا کی عبادت کیسے کرتی ہے؟ اب اس کو ایک واقعہ کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں۔ صاحب نزہۃ المجالس ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی جب انہوں نے یہ بات سنی، ایک بزرگ آدمی تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ کی عبادت کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جب کائنات کی ہر چیز خدا کی عبادت کرتی ہے تو ان کی آوازیں ہم تک کیوں نہیں پہنچتی؟ جب کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کی آوازیں ہم تک کیوں نہیں پہنچتی؟ یہ خیال ان کے ذہن سے ٹکرایا ہی تھا کہ انہیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلا گئے اور استنجے کے لیے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لوٹے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہاں سے مڑے اور ڈھیلے کی طرف اپنا رخ کیا۔ جب ڈھیلے کے قریب گئے اور جیسے ہی ڈھیلے کو ہاتھ لگانے لگا، ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ اب بندہ پریشان، جس چیز کی طرف مڑتے ہیں، جس چیز کو استنجے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔
اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتے ہیں، اب حیران پریشانی کے عالم میں وہ بزرگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کروں تو کیا کروں، آخر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تب حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے کیا معاملہ سمجھ میں آیا؟ وہ بزرگ فرمانے لگتے ہیں، یا اللہ مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، میں حیرانی کے عالم میں ہوں، اگر جاؤں تو کہاں جاؤں، اگر کروں تو کیا کروں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز میری عبادت کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز میری بندگی کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز میرا نام لیتی ہے، کائنات کی ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے، کائنات کا ہر چیز، کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن میں ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں تک اس لیے نہیں پہنچنے دیتا ہوں تاکہ تمہارے کاروبار حیات ظاہر سی بات ہے۔ اب لوٹے کو ہم بیت الخلاء میں استعمال کریں اور اس سے اللہ اللہ کی آواز آئی تو کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس لوٹے کو استنجا کے لیے استعمال کرے گا؟ اب اینٹ کو ہم اپنے مکان کے لیے استعمال کریں اور اینٹ سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور اینٹ اگر بندہ دیکھ لے کہ اینٹ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو کون سا ایسا بے غیرت مسلمان ہوگا جو اس اینٹ کو اپنے گھر میں استعمال کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تم تک اس لیے نہیں پہنچنے دیتے کہ تمہارے کاروبار حیات نہ رک جائے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو حضور اپنے خیال پر شرمندہ ہوئے۔ حضرات آج انسان دنیاوی ترقی اور مادی ترقی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، دنیاوی ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، دنیاوی ترقی اور جسمانی نمائش اور جسمانی ترقی کے لیے قرآن کو بھول بیٹھا ہے، دنیاوی ترقی اور جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے اپنے مذہب اسلام کو بھول بیٹھا ہے۔ حضرات اگر آپ نے قرآن پڑھی ہوتی، اگر آپ نے تعلیم اسلام حاصل کی ہوتی، اگر آپ نے مذہب کے راستوں کو اختیار کیا ہوتا تو آج ہر انسان مشین کی طرح کام کر رہا ہے پھر بھی بے چین نظر آتا ہے۔ آج ہر انسان جی جان لگا کر محنت کرتا ہے، جی توڑ محنت کر کے کوشش کر کے کمانے کی کوشش کرتا ہے اور مال اکٹھا کرتا ہے، پھر بھی اسے چین و قرار حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی وہ سکون میں نہیں رہتا۔ حضرات اگر آپ قرآن پڑھے ہوتے، اگر آپ تعلیم اسلام حاصل کیے ہوتے تو آپ کو صاف صاف پتہ چل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 13ویں پارے میں اتنا بڑا اعلان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ اسی لیے حضرات ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تمام کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات مذہب اسلام کے علاوہ اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں۔ آج کے مشہور مذاہب عیسائیت، یہودیت، بدھزم کو لے لیجئے، ہندو مت کو لے لیجئے، ان تمام میں کسی نہ کسی طرح عبادت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور کسی نہ ان تمام مذاہب کی اپنی اپنی ایک پہچان ہے۔ ان تمام مذاہب کا باریکی سے مطالعہ کرنے اور ان کے طریقے عبادت پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شریعت فکر و نظر کی آگہی، فکر و نظر کی بلندی اور باہم تعاون و امداد نہیں سکھاتی، بلکہ زندگی سے فرار، عزم و حوصلہ کی شکستگی، انسانی رشتوں کو ختم کر کے اجنبیت کا سبق سکھاتی ہے۔ ان تمام مذاہب کے باوجود، ان تمام مذاہب کے برعکس مذہب اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع و کشادہ ہے۔ مذہب اسلام ترک تعلق کی دعوت نہیں دیتا، مذہب اسلام نہ ہی گوشہ نشینی کو سراہتا ہے، مذہب انسان
انسانی تعلقات کو منقطع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر مذہب اسلام کو اساسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کو عبادت قرار دیتا ہے، وہیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، وہیں اللہ کا کلام بلند کرنے کے لیے، وہیں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاں بانی اور حکمرانی کو بھی عبادت ہی قرار دیتا ہے، میں یہ بلا شبہ اس مقام پر پہنچ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کے عبادت مفہوم میں زندگی کی پوری جلوہ سوانی اور فکر و نظر کی پوری تابندگی موجود ہے۔ اگر اسلام نماز کا حکم دیتا ہے، اگر اسلام روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو عبادت قرار دیتا ہے تو اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کسب حلال کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اگر اسلام روزہ کا حکم دیتا ہے تو اس میں بھی غربا و مساکین کی فلاح و بہبود کا راز مضمر ہے۔ اگر اسلام اپنی صفت کو قدسی صفت بنانے کی ترغیب دیتا ہے تو دوسری طرف توکل علی اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اسلام توکل علی اللہ کی دعوت دیتا ہے تو دوسرے کی اصلاح و تربیت کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اگر اسلام زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو اس میں بھی اسلام زکوٰۃ کا حکم دے کر غریبوں کی شکم سیری اور تن پوشی کا انتظام کر دیا ہے۔ حج کے ذریعہ جہاں علائق دنیا سے ترک تعلق کی تعلیم ملتی ہے، وہیں ایک مرکز پر اکٹھا ہو کر اجتماعیت کا سبق ملتا ہے۔ گویا کہ مذہب اسلام نے جو عبادت کا حسین مفہوم، عبادت کا جو وسیع مفہوم پیش کیا ہے، آج کے دنیا کے کسی مذاہب نے پیش کیا۔ حضرات، مذہب اسلام وہ انوکھا دین ہے، وہ انوکھا مذہب ہے جو اس کو غیر مسلم بھی سمجھ لیتا ہے تو ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کی عظمت و فضیلت کو غیر مسلم بھی سمجھ لے تو وہ اسلام لانے میں دریغ نہیں کرتا، اسلام لانے میں منہ نہیں موڑتا، اسلام لانے میں پیٹھ نہیں پھیرتا۔ حضرات، کہنے کا مطلب ہے، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو جن اور جنات کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں؟ عبادت بہت قسم کی ہوتی ہے، نماز بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، حدیث پڑھنا بھی عبادت، حدیث سننا بھی عبادت، مسجد میں جانا بھی عبادت، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا بھی عبادت، اور عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں۔ منت بھی عبادت، ختنہ مسنونہ بھی عبادت، عقیقہ مسنونہ بھی عبادت، تو عبادت کی بہت ساری، اور ان تمام عبادت میں افضل العبادات جس کو کہا گیا ہے وہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر انسان نماز سے دل لگا لے، اگر انسان نماز کی پابندی کرنے لگے تو اسے کسی قسم کی عبادت کی حاجت نہیں، اسے کسی قسم کی عبادت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص نماز پڑھنا شروع کر دے گا، جو شخص نماز کی پابندی شروع کر دے گا، وہ آٹومیٹکلی وجوباً ہر عبادت کا پابند ہو جائے گا، اور جو شخص نماز پڑھنا شروع کر دے گا وہ ہر طرح کی برائی، ہر طرح کے فسادات سے محفوظ و معمون ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور فحش بات سے۔ حضرات، اب نماز کے متعلق تو ایک قرآن پاک کی آیت آپ نے سماعت کی، اب حدیث پاک ایک بار بول دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ مومن کامل وضو کرتا ہے، جو بندہ مومن کامل وضو کر لے اور نماز کے لیے چلا، گویا کہ اس نے امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔
حضرات ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک عظیم الشان محل بنایا ہے جس کا نام ہے قصر العظما، اور اس محل میں، محل تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں کئی کمرے ہوتے ہیں، اس محل میں ایک گھر ایسا ہے جس کا نام ہے بیت الرحمن۔ اس وسیع و عظیم گھر میں اللہ تبارک و تعالی 4000 تخت سجائے گا۔ تخت جانتے ہیں جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے پہلے، 4000 تخت سجائے گا، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس کو دنیا میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور اس کے بارے میں کسی کان نے نہ سنا ہوگا، اور اس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ گھر کس خوش نصیب کو ملے گا؟ وہ گھر کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جواب سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ گھر اسی کو ملے گا جو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے بھائی تو اس کو کیا ملے گا؟ انسان کہتا ہے ہم جنت میں جائیں گے، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں انسان بھول چکا ہے کہ پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، نماز ہر مومن مرد و عورت پر فرض کی گئی ہے۔ اب فرض کی مثال دوں، فرض کی مثال آپ سمجھ لیجیے دنیاوی ڈیوٹی۔ اگر آپ دنیا میں ڈیوٹی کریں گے تو آپ کو تنخواہ ملے گا، ڈیوٹی نہیں کریں گے تنخواہ نہیں ملے گا۔ اب تنخواہ نہیں ملے گا تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، دنیا میں کہیں کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو یہی مثال نماز کی ہے۔ فرض کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو وقت پر نہیں نبھاتے ہیں، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو، آپ اپنے فرائض کو اپنے مقررہ وقت پر انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر آخرت میں آپ کو بھوکے پیاسے مرنا پڑے گا۔ آخرت میں